میں اور میرے ساتھی صبح کراچی آئے اس مقصد کے لیے کہ ہم کراچی شہر میں جو طوفانی بارشیں ہوئیں اور اس سے جو تباہی مچی اور کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کراچی میں، اندرون سندھ میں، اور پھر جو املاک کی جو بے پناہ تباہی ہوئی، ہم کراچی کے باسیوں سے، اپنے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے یہاں پر آئے، بالخصوص پنجاب کے عوام اور بالعموم پاکستان کے عوام کی جو نیک خواہشات ہیں وہ لے کے آئے۔ میاں نواز شریف جو قائد مسلم لیگ نون کے، ان کی نیک تمنائیں لے کے آئے اور اظہار تعزیت ان خاندانوں کے ساتھ جن کے پیارے اس سیلاب کی نتیجے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں کراچی میں آج مختلف جگہوں پر گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو یقیناً اس سیلابی ریلے نے بڑی تباہی مچائی ہر جگہ، اور لوگوں کے ساتھ ہم ملے، ان کو اپنی تائیں ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا مشکل کا۔ اور آج ابھی فارغ ہو کے تو اشتیاق بیگ صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے یہاں دعوت شیراز ہے اور بزنس کمیونٹی اور دوسرے جو ممتاز شخصیات ان کو وہ مدعو کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل میری بڑی خوشی ہوگی کہ میں ان کو مل سکوں، اور یہاں پر سارے دوست موجود ہیں جن کو میں فرداً سب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ یہ بات الیکشن 2018 کے دورانیے کی ہے۔ مفتاح اسماعیل اس دن زورانے میں یہ میزبان تھے، اور آپ میں سے کافی لوگ وہاں پر موجود تھے، کچھ لوگ یہاں پر موجود نہیں جو وہاں پر موجود تھے، اور اس دن بڑی تفصیل سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اختصار کے ساتھ میں کی پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت 5.5 پر تھی۔ پاکستان کی جو انفلیشن تھی وہ 3% تھی۔ فوڈ انفلیشن بھی بہت کم تھی۔ بینکنگ جو پالیسی ریٹ تھا وہ 6% تھا یا 6.5% تھا، اور ترقی کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ مجھ سے کچھ جو وہاں پر آنریبل گیسٹ تھے سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب، جو پاور کی جو لوڈ شیڈنگ اس کا 20 گھنٹے تھی، اور جب یہ الیکشن ہو رہے تھے 2018 جولائی کے، تو اس سے پہلے الحمدللہ کچھ بڑے پاور پروجیکٹس آلریڈی وہ آپریشنل ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پر سائیوال کا 1320 میگا واٹ کا جو سی پیک کے تحت انویسٹمنٹ تھی، وہ پاور پروجیکٹ آپریشنل تھا مئی اور جون 2017 میں۔ اور اسی طرح سے پورٹ قاسم کا بھی جو 1320 میگا واٹ کا ریپلیکا آف سائیوال، وہ بھی سی پیک کی تھا، وہ بھی آپریشنل ہو چکا تھا۔ یہ دونوں ملا کے 2600 میگا واٹ، اور باقی جو ایل این جی کے جو پروجیکٹ تھے دیور جسٹ اباؤٹ ٹو، وہ بالکل وہ آپریشن میں وہ بالکل اس وقت آئے تھے، وہ انفیکٹ مئی جون میں وہ آ چکے تھے 3۔
اور چوتھا اس وقت جس طرح باقی منصوبے اس وقت بالکل ایک جھوم کی طور چل رہے ہیں، اس طرح چوتھا بھی بدقسمتی سے بڑی سلو اس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جس نے ایک تباہی مچا دی تھی، اور آپ کے ہاں الحمدللہ چونکہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا اپنا نظام ہے، اور پھر 700 میگا واٹ آپ کو نیشنل گریڈ سے مل رہا تھا وابڈا کے ذریعے، تو کراچی کے جو باسی انویسٹرز، مینوفیکچررز، ان کو وہ پریشانی نہیں تھی جو اپ کنٹری کے لوگوں کو اور سرمایہ کاروں کو تھی۔ لیکن آج دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر نہ صرف ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایفیشنٹ بجلی کے منصوبے، ان کی کیپیسٹی نہ صرف موجود ہے بلکہ they are sufficient to cater for additional requirement as well، اور انتہائی competitive جو ان کی جو ٹیرف ریٹ ہے because of their efficiency and very competitive prices we were able to achieve through very very transparent bidding۔ آپ لوگ اس بات کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر کوئی اپنی پارٹی کی یا اپنی قائد کی خود نمائی کی بات نہیں کر رہا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہمنگس چیلنج جو کہ لگتا تھا کہ اچیو نہیں ہوگا، کیوں کہ پاکستان کی تاریخ بدقسمتی سے ایسے منصوبوں سے بھری پڑی ہے جہاں پر کئی سال کی تاخیر از اے نارم۔ کوئی 3-4 سال کی تاخیر سے کوئی منصوبہ بڑا مہنگا مکمل ہو جائے تو اٹس این ایکسیپشن۔ 10-12 سال کی تاخیر از اے نارم۔ تو اس کے مقابلے میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، اس کے مقابلے میں تاریخ کی سب سے زیادہ سپیڈی انسٹالیشنز ان میگا منصوبوں کی ہوئی، جو کہ پاکستان کا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے، دنیا کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جی ای جو سپلائرز ہیں وہ ان کے چیئرمین نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو چائنا کے جو اپنی جو اس طرح کے میگا پروجیکٹس کی وہاں کی انسٹالیشن کا جو ریکارڈ ہے اس کو بیٹ کیا انہوں نے ان پروجیکٹ سے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ کھانے اور آپ کے درمیان میں گلے کی ہڈی نہیں بننا چاہتا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے سب کو ہمیں بھوک لگی، انسان ہے، بٹ I'll probably take 2-3 minutes and I'll try to conclude my submissions۔ یہ پورٹ قاسم کا اور ساہیوال، یہ دونوں they are absolutely two sisters، ایک ہی چیز ہے بالکل، چائنا کی سی پیک میں انویسٹمنٹ ہوئی۔ یہ 1320 میگا واٹ کا ساہیوال کا پروجیکٹ it was inked when President Xi came to Pakistan in April تھا یا مئی 2015 تھا؟ جی April 2015 it was inked۔ اب یہ سن لیں، میں نے چینی جو کمپنی تھی ان کے چیئرمین کو گھٹنوں کو ہاتھ لگائے in the interest of the people of Pakistan کہ مہربانی کریں، اس کو ہم نے ریکارڈ پیریڈ مکمل کرنا ہے۔ بڑا ان کو اپنا کھانے کھلائے، مری میں ان کو بڑی میں نے اور وقت کی پریزیڈنٹ شی کے آنے سے پہلے بڑی ان کو، اور پھر ان سے تعلقات بنائے فار دا انٹرسٹ آف دس کنٹری۔ تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر 2018 مارچ سے پہلے ہم سے توقع نہ کریں کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں گے، there is no way دنیا میں۔ تو 2018 مارچ کا انہوں نے وعدہ کیا، مگر میں نے ان سے یہ بھی انگوٹھا لگوایا کہ آپ کوشش کریں گے کہ 25 دسمبر 2017 کو آپ اس کو مکمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن 2018 مارچ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، وہ پروجیکٹ 2018 مارچ کی ان کی کمٹمنٹ تھی کہ مکمل کریں گے، 25 دسمبر 2017 کا ان کا وعدہ تھا کہ کوشش کریں گے۔ پہلی ٹربائن مئی 2017 میں چلی اور دوسری ٹربائن جون 2017 میں چلی۔ اب
بتائیے ذرا کہ what is this? This, I mean, the most speedy installation of this project, 2 سال کے کم عرصے میں چین کی اپنا جو ریکارڈ تھا وہ ٹوٹ گیا. اینڈ امیجن اپ کنٹری 1000 کلومیٹر جانا, اپنا ویگنوں پر سامان لادنا, اوپر جانا, وہاں پر ان لوڈ کرنا, یہ کرنا. کراچی میں جو لگ رہا تھا یہ پورٹ قاسم میں, وہ مارچ یا فروری 2018 میں آیا آپریشنل, اور وہ 2017 مئی جون میں آپریشن ہو گیا. 7 مہینے پہلے, سوری ناٹ 7 مہینے بلکہ 8 مہینے پہلے, آپ بزنس مین ہیں, اربوں میں روز کھیلتے ہیں, یو نو بیٹر دین می, کہ 8 مہینے میں پہلے ایک ایسا پروجیکٹ 1320 میگا واٹ کا آپریشن ہو جانا, اور اکانومی سٹاف کر رہی تھی, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نو واٹ ڈیڈ اٹ مینٹ, 8 months سیونگ, billions of rupees, benefit to the economy, exporters, manufacturers, production, employment. تو قومیں اس طرح بنتی ہیں. قومیں باتوں سے نہیں بنتی, قومیں نعرے لگا کے نہیں بنتی, مرثیے پڑھ کے نہیں لگتی. تقاریر ضرور قوموں کو انسپائر کرتی ہیں, but those speeches then they have to be translated into action, into hard work, into untiring efforts. تب قومیں بنتی ہیں. قومیں یعنی ہر روز قوم کو اپنا للکار کر, کوئی اپنا بعض طبقات کو, بعض پارٹیوں کو, بعض افراد کو, ایک میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, میں اپنا فلاں کر دوں گا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. You build nation through inspiration, through personal example of hard work and honesty purpose. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج آپ کو کہ وہ 2018 کی جو میری گفتگو تھی آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کے گھر, اس کو آپ یاد کریں. اور آج کووڈ نے تو تباہی کی پوری دنیا کی اور پاکستان کی, لیکن کووڈ سے پہلے کیا صورتحال ہو گئی تھی. کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ شرنک کر کے 5.5 سے 1.9 پہ آ گئی ہماری جی ڈی پی. ہماری جو انفلیشن جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. ہماری فوڈ انفلیشن آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. پالیسی ریٹ 12% میں چلا گیا, 13.5% میں چلا گیا. ایکسپورٹس آپ کی دم توڑنا شروع ہو گئی. امپورٹس آپ کی امپورٹس کم ہونا, جو کنزیومر آئٹمز ہیں, مطلب سوری ایسی آئٹم جو جس کا کہ جی نہیں, میں لگژری آئٹم, تھینک یو ویری مچ, لگژری آئٹمس کا اپنا امپورٹ کم ہونا, اٹس اے ویری گڈ تھنگ. لیکن امپورٹ وچ ہیز ڈائریکٹ بیئرنگ آن یور پروڈکشن, امپلائمنٹ, ایکسپورٹس اینڈ یور اکانومی, ان چیزوں کا امپورٹ کم ہو جانا تو اٹس اے ڈیزاسٹر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو قومیں نہیں بنتی. قوموں کی زندگی آپ دیکھیں, آج بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھ لیں ٹرکی کی, دوسرے ممالک کی, ان کی جتنی ایکسپورٹس ہوتی ہیں کم سے کم اتنی ان کی امپورٹس بھی ہوتی ہیں, تاکہ وہ ایک جو اگر مس میچ ہو جائے, اگر آپ کی امپورٹس اگر ان چیزوں کی ہو نا جس سے کہ آگے امپلائمنٹ بڑھے, آپ کی پروڈکشن بڑھے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے, تو اس کو اجاگر کرنا جناب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ چلا گیا پلس میں. آئی تھنک اٹس لائک مس لیڈنگ دا نیشن. خدارا اس قوم کو, اور کراچی جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے ہمارا پاکستان کا, روشنیوں کا شہر ہے. یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 60s میں, 70s میں, 80s میں ساؤتھ ایشیا کا, اس کو پیرس کہتے تھے, کراچی کو ایک اٹ واز این ایگزامپل کوٹڈ آل اوور دا ورلڈ. اور آج یہ جو کماؤ شہر ہے, جس کی آپ ٹیکس کنٹریبیوشن دیکھیں نیشنل ایکسچیکر کی طرف, اس کی پروڈکشن کی کنٹریبیوشن دیکھیں, اس کی امپلائمنٹ کی کنٹریبیوشن دیکھیں, اس نے پورے پاکستان کی ہر طبقے کو اپنے گود میں سمایا ہوا ایک ماں کی طرح. چاہے وہ آپ بلوچ دیکھیں, پنجابی دیکھیں, پٹھان دیکھیں, ہزارہ وال دیکھیں, سندھی دیکھیں, آپ آزاد کشمیر سے دیکھیں, بلتی دیکھیں, اس شہر نے ہر ایک کو بلا تفریق اپنی گود میں, اپنی آغوش میں لیا. اور آج وہ شہر جو کہ پاکستان کی جو اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کیسے رکھتا ہے, اس کا حال کیا بن گیا. میں یہاں آج پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. I just want to make a comparison, ladies and gentlemen, where we were in 2018 and where we stand today.
اور آپ میں سے کچھ دوستوں نے اپنے بڑے شوق و ذوق سے ووٹ دیا جو آج حکومت میں آپ کا فیصلہ تھا. کچھ نے بددلی سے دیا, کچھ نے نیم دلی سے دیا. But whatever the case, look at where Pakistan stands today amongst community nations. ہماری آج کوئی and beggars can't be choosers. آج ہم یعنی ایک ہی بات ہوتی ہے, وہاں سے لون آ جائے اور ان کا پے کر دیں, وہاں سے اپنا آ جائے پیسہ اسٹیٹ بینک میں رکھ دیں اور تاکہ اپنے ریزروس کو بلڈ کر لیں. Nobody is talking about our production, our employment, our exports, our foreign exchange earnings, our policy issues. کس طرح کیا پالیسی بنانی ہے ٹیکسٹائل کے لیے, کیا پالیسی بنانی ہے سیمنٹ کے لیے, کیا پالیسی بنانی ہے ایگریکلچر کے لیے. دس از ویئر وی آر ریئلی لیکنگ. اور روز منترا ہوتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں, میں فلاں نہیں کروں گا. نیشنز آر ناٹ بلٹ لائک دیٹ. بھائی کون کہتا ہے آپ کسی کو چھوڑو؟ ہمیں اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی سے کسی کو اعتراض نہیں, مگر وچ ہنٹ سے آپ نے پورے ملک کا جو معاش کا جو بھٹا بٹھا دیا ہے. دس از اے فیکٹ آف لائف. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈویل اینی مور آن دس. میں ایک بات اور یہ کرنا چاہتا ہوں, خدا کرے کہ پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ دوبارہ وہ پہیا چلے. کون نہیں چاہتا کہ یہ ملک آگے چلے؟ اگر یہ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں اگر وہ ابھی بھی چیزوں کو امپروو کر لیں تو آئی تھنک دا نیشن ول اپریشیٹ دیٹ. لیکن اس کی کوئی سامنے اس کے اشاریے تو ملیں, اس کو کچھ سگنلز تو ملیں. ایسی کوئی چیز ابھی تک میں ہورائزن پہ میں تو نہیں دیکھ رہا. خدا کرے کل اگر بدل جائے تو دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ اومن فار دس کنٹری, کیونکہ اس ملک کا 22 کروڑ عوام کو روزگار دینا ہے, دوائی دینی ہے, علاج دینا ہے, تعلیم دینی ہے, سائنس کو آگے بڑھانا ہے, ریسرچ کو آگے بڑھانا ہے, ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانا ہے, ایکسپورٹس کو آگے بڑھانا ہے. جب میں کمپیئر کرتا ہوں اپنی اکانومی کو کنٹریز لائک بنگلہ دیش اینڈ افغانستان تو یقین کیجیے کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں اپنی بات آخری بات ختم کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے اس ملک کے سرمایہ کاروں کو اپنا ان کی کمٹمنٹ بھی ہے, ان کے اذہان بھی ہیں, برینز بھی ہیں, اور وہ وسائل پیدا کرنا جانتے ہیں. وسائل پیدا کرنا جانتے ہیں, انہوں نے پیدا کر کے دکھایا ہے 70 سال میں. اگر کمی ہے تو دیٹ enabling circumstances, that conducive environment, جس سے کہ خود جو کاروباری جو انویسٹر جو ہے وہ کھچا چلا ہے کہ بھائی میں نے انویسٹ کرنی ہے, میں نے رسک لینا ہے. وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے دیٹ از مسنگ. یہ کہنا کہ وہ ول ٹو ڈو نہیں ہے, دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو از کہ وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے جو مقناطیس کی طرح, میگنیٹک فیلڈ کی طرح ان کو وہ کھینچتا چلا جائے. آپ میں ہر چیز موجود ہے. اگر اس وقت کسی چیز کا فقدان ہے وہ ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ اور انیبلنگ سرکمسٹانسز. خدا کرے کہ ان کو یہ عقل آ جائے کہ اس طرح کاروبار حکومت نہیں چلے گا, اس طرح معاش کا پہیہ نہیں چلے گا. پاکستان خدا نخواستہ اس طرح اپنے سسکتا رہے گا. اگر ہم نے واقعی اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے تو وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انیبلنگ سرکمسٹانسز دیے جائیں, انسپریشن کی جائے, اور قوم کو محنت امانت اور دیانت طرف لایا جائے. وہی ایک واحد راستہ ہے جو پاکستان کو دوبارہ اس کا کھویا ہوا مقام دلوا سکتا ہے. میں آپ کو جو آخری مثال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ PKLI بن رہا تھا لاہور میں, پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ. اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. ساؤتھ ایشیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے الحمدللہ. اس کو آپ دنیا کے کسی بھی آپ جان ہاپکنس سے آپ اس کا مقابلہ کر لیں, آپ لنڈن کے کسی بھی اچھے آپ بوائز ہاسپٹل سے ملا لیں, کسی سے ملا لیں آپ. اٹس اے ونڈرفل ہاسپٹل ان لاہور. اور وہاں پر یہ اس کا جگر کا اور گردے کی وہاں پر پیوند کاری کا ہم نے اسپیشلائزیشن کا کیا, اور بڑا زبردست. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک آئی ایم میکنگ سیلف پروجیکشن. وہاں پر جو جگر کا تھا, میں جب گیا وہاں پر بیفور آر ٹینور واز کمنگ ٹو این اینڈ, آئی واز ویری ویری کین کہ جگر کا پہلا جو ٹرانسپلانٹ وہاں پر ہو جائے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا 31 مارچ کا, پھر اب 31 اپریل آ گیا 2018, یہ کیوں نہیں ہوا؟
ان کا جی ایک مشینری ہے امریکہ میں اور وہ اس کا برانڈ ہے. میرے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے. اور آپ کا جو پیپرا رولز ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو لوس بڈر ہے اور بڈنگ میں جو ہوگا اس کو دیں گے, برانڈ از ناٹ دیئر کنسیڈریشن. تو میں نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں پیپرا رولز کو میں امینڈ کرواؤں یا اس کو سسپینڈ کروں. اس کے لیے ہو سکتا ہے لیکن وقت لگے گا. اس میں ممکن ہے 2-3 ہفتے جو افسر شاہی کا کام ہے, اور اس کا نیب شاید اپنے پورے جوبن پر آ چکا تھا, اور بھی تھا اس میں ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی شاید چل رہی تھی. تو میں نے کہا اس میں وقت لگے گا. تو میں نے کہا پھر اس کا ایک ہی طریقہ کہ میں کسی ایک صنعت کار سے درد دل رکھنے والے آدمی سے میں ڈونیشن دلواتا ہوں. اور میں نے کہا کتنا پیسہ اس مشین کے لیے, 7 کروڑ روپے. تو وہ شخص اس محفل میں بیٹھا ہے. میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے, جگر کا آپریشن ہونا ہے, تو آپ اگر کریں تو. اس شخص نے 2 منٹ نہیں لگائے اور کہا جی میاں صاحب فکر نہ کریں. دا چیک واز ود PKL انسٹیٹیوشن نیکسٹ ڈے, اور الحمدللہ وہ ہماری حکومت کے اپنا مدت ختم ہونے سے پہلا اپنا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا. اور جس شخص نے وہ عنایت کی وہ خدا کی راہ میں, اس نے دین بھی کمائی اور دنیا بھی کمایا, وہ ہے وہ عارف حبیب. میں نے ان کو فون کیا اور انہوں نے وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ. تو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس طرح آپ سب لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جن کو پاکستان کی مٹی سے محبت ہے. میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہ کریں. آئیں مل کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں, آئیں پاکستان کو عظیم بنائیں. کیونکہ گداگر کی, کشکول کی کوئی عزت نہیں ہوتی. عزت اسی کی ہے جس کا ہاتھ اس طرح ہو. اور خدا نے کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا تھا ایک نعمت کے طور پر. تو ہی نیور وانٹڈ دیٹ وی شوڈ ریمین پور فار آل ٹائمز ٹو کم اینڈ ریز این آرمی آف بیگرز. یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا, نہ اللہ کی منشا تھی, نہ وہ چاہتا ہے. یہ سب اپنے ہاتھ میں ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن لیں تو یہ ملک جو ہے بہت آگے جا سکتا ہے. یہ بڑا عظیم ملک ہے. اس میں ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, بینکرز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, اور انویسٹرز ہیں, سرمایہ کار ہیں, تاجر ہیں. کس چیز کی کمی اس ملک میں کمی ہے؟ تو ایک نیک نیت, ایک اپروچ کی, کلیئر اسٹریٹجی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن رات یہ ملک ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ وقت بھی جو کھویا ہوا ہے اس کو بھی ہم کمپنسیٹ کر لیں گے. کس طرح کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے, کوئی زیب گرو کر لے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ میاں شہباز شریف صاحب. اتنے خوبصورت انداز میں اور جاتے جاتے جس دعائیہ انداز سے, اشعار کے انداز میں آپ نے اپنی اسپیچ کو ختم. بہت بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بہت ہی کریم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کراچی کی آج کی اس عشائیے میں, بیگ ہاؤس کے اندر, اور سبھی چاہتے ہیں کہ کچھ این کی یہاں موجود ہیں, مفتہ صاحب موجود ہیں, محمد زبیر صاحب موجود ہیں, دیگر اور مشہود رانا مشہود صاحب موجود ہیں, باقی شخصیات بھی ہیں. خواہش کے لیے میں زحمت دینا چاہوں گی پاکستان کا ایک اور بہت بڑا نام, پاکستان کی فلم انڈسٹری نام, اور اب آپ ان کو ایک بزنس ویمن کے حیثیت سے بھی ابھرتا بزنس. مگر ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سن کے بڑا خوشی ہوگی کہ شی از انٹو بزنس ناؤ. اور کوئٹہ میں ماشاءاللہ انہوں نے ابھی ایک بہت بڑا سینٹر جو ہے, مال جو ہے وہ لانچ کیا ہے, جو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. شی از شٹلنگ بٹوین کوئٹہ اینڈ کراچی, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بزنس فورم کی بھی انشاءاللہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں. اس سے پہلے میں مائک دوں زیبا کو. زیبا مجھے 2 منٹ چاہیے کیونکہ آئی واز ناٹ فیلنگ ویری کمفرٹیبل. کچھ لوگ میرے یہاں پہ دوست ہیں جن کو میں اکنالج نہیں کر سکا. سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر فوزیہ حمید ہیں جو ویمن چیمبر کی پریزیڈنٹ ہیں, وہ بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں.
اسد فیٹکو صاحب ہیں جو فیٹکو سیمنٹ کے چیئرمین ہیں. سب سے بڑھ کے میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں. جب میں ایکنالج کر رہا تھا میرے سے کچھ نام مس ہو گئے ہیں. آئی ایم ٹرولی اپولوجائز فار دیٹ. مظفر خواجہ چین کے چیف ہیں, چیئرمین ہیں. راشد صدیقی, یاور بادت کو بھی میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ. اعزاز کراچی بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا شاید میں نام سمیع خان صاحب جو ہیں وہ پیٹرولیم ایسوسیشن کے چیئر ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب بھی یہاں موجود ہیں, رئیس صدیقی صاحب بھی ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں. اگر کسی کا نام مس ہو گیا. Thank you so much for having such an inspiring evening, which we all really needed, کیونکہ کراچی کے ہارٹ بریکنگ حالات تو سب کے سامنے ہیں. We were all feeling very helpless. ایک بے بسی کا احساس تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس موقع پر آپ کا بہت بہت PMLN بزنس فورم کا ممبر ہوں. اشتیاق بیگ صاحب کی سربراہی میں PML بزنس فورم کراچی میں میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی PMLN کی جو پروجیکٹس تھے, جو ہم نے جو کاوشیں تھیں آپ لوگوں کی, اس کو نمایاں کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سر, کراچی میں ان ٹیپ پروٹیشنل ہے, PMLN کا فلوٹر ہے, بالکل موجود ہے. آپ کی فریکوینٹ وزٹس درکار ہیں. ایک بہت اچھی لیڈرشپ آپ نے یہاں پہ ہمیں دی ہے مفتاح صاحب کی صورت میں. یہ تعریفی کلمات مہربانی آپ کی. سوال کوئی اور کرنا چاہے تو پلیز بتائیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آتے رہے یہاں. یہی بات کہہ رہے تھے سر. جی انشاءاللہ. تو ایسا ہو جائے کہ آپ جو ہے نا کراچی والوں مجبوری ہو نہیں, ایسے آتے رہے سر. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سب لوگ آپ مجبوری ہیں کہ آپ کے بغیر پاکستان چلتا نہیں ہے. مبشر صاحب, میر صاحب, ہاں جرنلسٹ ہیں لیکن پھر بھی پلیز سر. میاں صاحب, ایک چیز ہے کہ آج کے جو اخبارات ہیں اس کی ہیڈ لائن جو ہے وہ کل کا کورٹ کا فیصلہ ہے میاں صاحب کے حوالے سے کہ انہیں پہنچنا ہے 9 سپتمبر. تو پہلا تو یہ چیز بتائیے گا کہ کیا میاں صاحب آ رہے ہیں؟ اگر نہیں آ رہے تو آپ ان کے ضامن ہیں تو آپ. سیکنڈ یہ میرے لیے پہلے خطرات کم ہیں کہ آپ نے کراچی کے حوالے سے ایک چیز بڑی اہم ہو رہی ہے. کراچی کے پولیٹیکلی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھے ہیں کہ واٹ وڈ بی دا فیوچر آف کراچی. صوبے کی بھی بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانے کی بھی بات ہے, بلدیاتی سسٹم کی بات ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن تفصیل میں جائے بغیر جو میں عرض کرتا ہوں, میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, ان کا ڈاکٹرز وہاں پر علاج کر رہے ہیں. اور میں نے آج بھی کہا تھا کہ جو ہی ڈاکٹرز ان کو اپنا اجازت دیں گے فٹ ٹو ٹریول, تو وہ پاکستان کا وطن ہے, وہ دیر نہیں لگائیں گے. اور دوسرا, کراچی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے, میں اپنے تائیں اپنی پارٹی کے حوالے سے میں نے جو بات کی, میں پھر اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر رب نے اگر موقع دیا تو آپ کے ساتھ مل کر اس شہر کو خدا کے فضل و کرم سے 2-3 سال میں ٹرانسفارم کریں گے. ناٹ لاہور بٹ پیرس آف ساؤتھ ایشیا اگین انشاءاللہ. سر, ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. یہ پولیٹیکل سوال نہیں ہے. میرا نام ڈاکٹر اعظم ہے اینڈ آئی ایم آلسو پارٹ آف پاکستان بزنس فورم. یہ جو اتنی اسٹریس آپ کو دی گئی آپ کی اور آپ کی فیملی کو, یہ تھرو آؤٹ PTI گورنمنٹ کی طرف سے, ابھی بھی جو دیکھا جائے 2 سال کے اندر ان کو پروجیکٹ لانے کی بجائے یا کوئی بھی ایسا منصوبہ لانے کی بجائے صرف ایک ہی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کیا نام ہے, جیسے کسی چیز سے کوئی ان کے اوپر کرٹیسزم کرنے لگتا ہے تو وہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. میرا سوال سر مکمل نہیں ہوا. ہاؤ یو آر مینیجنگ یور اسٹریس. ایک نارمل بندہ اگر اس چیز کو, میں بینگ اے ڈاکٹر یہ سوال کر رہا ہوں کہ اتنی چیزیں جب بار بار بندے کے اوپر, کبھی فیملی پہ, ہاؤ یو آر مینیجنگ. دیکھیں, جو میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں الحمدللہ. اور اگر اس گورنمنٹ کو اس سے چڑ ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خام خیالی ہے اور وہ اپنے وقت کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس طرح تو قوم نہیں بنتی کہ جناب 5.5 انہوں نے چھوڑا, ان کا 1.9 ہو گیا. ان کے یہاں, ہمارے یہاں انفلیشن 3% پہ تھی, آج انفلیشن 10% سے 11% سے کراس کر رہی ہے. فوڈ انفلیشن اس سے زیادہ ہے, دیہاتوں میں انفلیشن اس سے زیادہ ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جو اسٹریس فیکٹر جو ہے, دیکھیں ایک اطمینان ہے کہ اس قوم کی خطاکار لوگ ہیں, انسان خطاکار ہوتا ہے, کوئی نوبڈی از این اینجل, آنیسٹ مسٹیک سب سے ہوتی ہیں. لیکن اوور آل نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک کی خدمت کی ہے الحمدللہ, دن رات ایک کیا ہے پوری ٹیم نے,
اور ایک بات میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پبلک منی کا ایک دہلی کی کرپشن نواز شریف کے خلاف، یہ میرے خلاف ثابت کرنے کو درکنار نیٹ سیونگز ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی ہوئی ہیں. میں اس وقت آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. نیٹ سیونگز کے حوالے سے کسی اور وقت آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح 4 پروجیکٹ جو لگائے ہیں 5000 میگا واٹ میں، ماضی کے اس طرح کے پروجیکٹ نہیں بلکہ ان کی ایفیشنسی ان سے کہیں کم تھی. یہ دے آر دا موسٹ ایفیشنٹ پلانٹس. آدھی قیمت پہ لگے ہیں ان پلانٹس کے مقابلے میں جو آج سے 8 سال پہلے 10 سال پہلے لگے تھے، ایپل ٹو ایپل. اور اس طرح کی میں کئی باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن I don't want to bore you and indulge in self-praise. وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات ہوگی. میاں صاحب، ہم کراچی والوں کا اب ایک نعرہ بن گیا ہے، کراچی کی ہے مجبوری، شہباز ہے ضروری. میں بہت عاجز انسان ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، بٹ I don't feel myself worthy of these remarks, but thank you very much for your kindness and encouraging remarks. سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ ماشاء اللہ سے آپ کے 5 سال کے 2 تحریک گزرے اور کراچی کے اندر آپ کے ساتھ جو الائنس تھے وہ ایک پیپلز پارٹی تھی اور ایم پی منی جن کا کراچی کے اوپر بھی بہت زیادہ زور تھا، اور آپ نے اپنے پچھلے 5 سال کے دور کے اندر کراچی کو پیپلز پارٹی اور ایم پی کو رحمت رحم کو چھوڑ دیا، اور وہی 5 سال اور 10 سال کی جتنے ہمارے جیسے تھے اور جو ہمارے مسائل تھے وہی 10 سال کے چلتے چلتے ابھی آج ہمارے پاس ایک ایسا آ گیا ہے کہ اس پر کراچی اپنے آپ کو ٹوٹل یقین سمجھتا ہے، کیونکہ کراچی یہ سمجھتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون پاور میں تھی تو اس پر مسلم لیگ نون نے ہم کو پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کو رحمت کرم کو چھوڑ دیا. کیا اب آگے آنے کے بعد، کیونکہ دیکھیں اس وقت لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بجاتے خود میں نے 2018 کے جنرل میں رانا بھائی بیٹھے ہوئے، ہم نے آپ کے لیے بے طاقت کام میں نے کرا اور آپ کا کئی پروفٹ میں نے اپنے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب اگر آپ کا دور آئے گا تو اب بھی اگر آپ ہم کو ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی کے رحمت کرم کو چھوڑ دیں گے؟ شکریہ. دیکھیں وہ یہاں پر یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکشن اور مشاورت کر کے معاملات کو بہتر بنانا از اے گڈ پالیسی، از اے بیٹر اسٹریٹجی. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں. کراچی ہو، لاہور ہو، پنجاب ہو، کوئٹہ ہو، وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. البتہ جو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کے مشاورت کے ساتھ وہ پالیسیز بنائی جائیں اور اس کے اوپر دن رات محنت کی جائے جس سے کہ یہ مسائل حل ہوں. فار ایگزامپل جو گرین لائن ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی نے اس کو جان بوجھ کے ادھورا چھوڑا ہوا تھا کہ یہ مکمل نہ ہو اور یہ نہ لگے کہ یہ پی ایم ایل این کا یہ پروجیکٹ تھا. وہ 100% فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ کیا تھا. یہ K4 جو ہے جو بتائیں گے آپ کو احسن اقبال، یہ جو پانی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں بھی 50-50 گورنمنٹ آف پاکستان نے، میاں صاحب نے اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو شیئر کیا. تو اس طرح یہ جو فلاسفی ہے، یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو فارمیٹ ہے، اس کو ہم اگر ڈیولپ کریں کراچی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسپیشل کیس بیکاز اٹ از دا گیٹ وے ٹو پاکستان. اور اس کی دیکھیے پورٹ سٹی ہے، کمرشل ہب ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، سارے آپ کے جو اس کا مجموعہ جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کراچی ہیز ٹو بی گیون اے اسپیشل اسٹیٹس اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو اسپیشل فنڈنگ کرنی ہوگی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اور سٹی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ جو ایک میکنزم بنایا جائے اور کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. بھائی جو سب سے کماؤ بیٹا ہے اس کو اگر آپ ساری اسے کمائی چھین لیں اور اس کو واپس نہ کریں تو وہ پھر he will get feeble, he will not be able to perform as he is able to perform in the past, and he will start getting problems. So I think this city has to be given a special status, it has to be given special funds, اور جو دہائیوں سے جو پروجیکٹس جو بننے چاہیے تھے نہیں بن سکے اس کے لیے بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. میں جب 2-3 سال کی بات کرتا ہوں تو آئی ایم اسپیکنگ فرام مائی ایکسپیرینس ان پنجاب کہ اگر وہاں پر بعض بڑے بڑے مشکل پروجیکٹ ہم نے کیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ٹیم ورک کے ساتھ، تو اسی بنیاد پر میں اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ 2-3 سال میں حالات بدل سکتے ہیں پرووائڈڈ دیز
very, very important factors are put in place. जी जो उन्होंने किया उसके रिएक्शन में पीटीआई 14 सीटें ली और हमने वो तवज्जो नहीं की कि आज बिजनेस से ताल्लुक रखते हुए आपके उसमें बीच के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा हमदर्दी, लेकिन हमने उसको one learns one's lesson from past mistakes. जी कोई और सवाल? तेजी साहब ने सवाल करना था, यहाँ पर किसी सवाल करना था मेरा ख्याल। आपने सवाल करना था, मतलब आपने शायद मजीद साहब नहीं करना चाह रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये है कि यहाँ सब इस टेबल मतलब सूबों पे आपकी रियल इकोनॉमिक टीम ऑलरेडी बैठी है। बिल्कुल, who have delivered by the grace of God. जय जय मिफ्ता बैठे हैं, अपना गवर्नर बैठे हैं। तो मेरा सवाल ये कि एहसान इकबाल साहब ने विजन 2025 किया था। आई थिंक PMLN should not, I don't want a vision, I want an action plan. That's right. There's a difference between vision and action. Vision is of course what we really want. आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अगर वो हमें इज्जत देंगे इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आपसे, मायूस नहीं करेंगे। मेरा नाम शेख उमर रेहान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ। बहुत गिर गया, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने आपके छोटे छोटे मामलात में इतना शोर मचाया था कि आप लोगों को सही कोई खामोशी नहीं। हमने जो उनको हर रोज़ एक्सपोज करते हैं, हमारी टीम उनको हर रोज़ एक्सपोज करती है अपने टेलीविज़न पर, पार्लियामेंट में। और बिल्कुल इसमें हमने एक ये जो मरीम औरंगज़ेब जो है, शी इज़ अ रोबोट इन फैक्ट, और शी इज़ 10 in 1 एब्सोल्युटली। तो कोई बात होती है फ़ौरन अपना, मुझे भी नहीं पता चलता और बयान मेरा चल रहा होता है। सो आई थिंक शी इज़ दैट एफिशिएंट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन एहसान इकबाल साहब बात करते हैं, ये गवर्नर ज़ुबैर बात करते हैं, मिफ्ता माशाल्लाह बड़ा आर्टिकुलेट तरीके से बात करते हैं, ये सलमान बैठे हैं और दूसरे वो अपना इश्तियाक बेग साहब बैठे हैं, राना साहब बैठे हैं, सब दिस इज़ अ ब्रिलियंट टीम। और इसमें हम बिल्कुल इसमें कमी नहीं करते और पूरी तरह एक्सपोज करते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम उनकी तरह झूठ और यू टर्न नहीं मारते, जो सच्ची बात है वो करते हैं, झूठ वो दिन रात झूठ बोलते हैं, हम उससे परहेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लोग यहीं रुकिएगा ग्रुप फोटो के लिए, और जितने मैंने कहा कल लीजिए रात को गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सिस्टर आयशा इंटरप्रेन्योर है और ये है बिजनेसमैन आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ चाइना एसोसिएशन के सर जो हैं, फेडरेशन की BCCI के प्रेसिडेंट हैं। ऑल गुड। आज़ाद साहब को आप जानते हैं सर,
मैंने खास तौर पे हमारे खबीब साहब से राकेश साहब सर वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन हैं खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तस्लीम जी काटी सर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और सर